بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، دنیا بھر میں 31 مئی کو تمباکو نوشی نو ٹوبیکو کے حوالے سے عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے معالج رسالہ، جو کہ کراچی سے شائع ہونے والا ہومیوپیتھک کا معروف ماہانہ جریدہ ہے، کہ مئی 2024 کے شمارہ میں خصوصی مضمون شائع ہوا۔ اس کو ہم اپنے سامعین کے پیش نظر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تمام احباب اس سے مستفید ہوں گے۔ ویڈیو کے اختصار کے پیش نظر اس کو ایک سے زیادہ حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے حصے میں رسالہ کا اداریہ پیش کیا جا رہا ہے، تو ملاحظہ فرمائیں۔ اداریہ: سگریٹ نوشی کے نقصانات۔ ماہرین صحت نے سگریٹ نوشی کو امراض قلب کا ایک اہم سبب قرار دیا ہے۔ تمباکو نوشی سے ہر سال لاکھوں لوگ مرتے ہیں۔ ہر 8 سیکنڈ کے بعد ایک موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں سگریٹ نوشی کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کے باعث نہایت مکروہ قسم کی اخلاقی برائیاں معاشرے میں جنم لے رہی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بطور فیشن اس عادت بد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اگر حالیہ رجحان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو تمباکو نوشی سے مزید 250 لاکھ بچے مر جائیں گے۔ سگریٹ نوشی شرعی لحاظ سے بھی ایک مکروہ فعل ہے۔ فقہ کے مطابق اس کے استعمال کے بعد انسان نماز اور قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح عبادت کا تقدس مجروح ہوتا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے بھی دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ 31 مئی کو دنیا بھر میں سگریٹ نوشی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس عالمی دن کو منانے کا عملی طور پر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، اور یہ دن گزر جانے کے بعد بھی لوگ اسی طرح عوامی مقامات اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سگریٹ نوشی کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں عوامی مقامات پر سگریٹ نوشی پر پابندی کا آرڈیننس نافذ ہو چکا ہے، لیکن اس قانون کی پابندی کو اب تک ممکن نہیں بنایا جا سکا ہے۔ حکومت کو سگریٹ نوشی کے لیے جاری کردہ آرڈیننس کی نفاذ کی ناکامی پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور ایسے ضروری اقدامات عمل میں لانی چاہیے کہ اگر کوئی قانون نافذ کیا جائے تو لوگ اس کی پابندی بھی کریں۔ دنیا بھر میں کامیاب قانون سازی کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا نیوزی لینڈ میں 1890 میں تمباکو نوشی کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی بنائی، اور 1996 تک نوجوانوں میں تمباکو نوشی 21% تک کم ہو گئی۔ تھائی لینڈ نے 1992 میں تمباکو نوشی کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی شروع کی۔ 15 سے 19 سال کی عمر کے نوجوانوں میں 9.5% سے 21.1% تمباکو نوشی میں کمی ہوئی، جبکہ بالغ افراد میں 1991 سے 1996 تک تمباکو نوشی میں کافی کمی ہوئی۔ ابھی حال ہی میں امریکی ریاست ہوائی کی مقامی حکومت نے تمباکو نوشی سے نجات پانے کے لیے سخت قانون سازی شروع کر دی۔ سن 2024 میں وہاں قانونی طور پر صرف وہی شخص تمباکو نوشی کر سکے گا جس کی عمر 100 سال ہو چکی ہوگی۔ یہ قانون پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر پارلیمنٹ رچرڈ کریگن کی طرف سے پیش کیا گیا۔ سگریٹ کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے 100 سال گزارے سبھی بیکار گزارے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے عوام الناس کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کی اکثریت اس کے نقصانات سے لا علم ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں، اور مریضوں اور دیگر حلقہ احباب کو تمباکو نوشی کے نقصانات سے آگاہ کرتے رہیں۔ اگر ایک سگریٹ نوش نے اس عادت سے نجات حاصل کر لی تو یہ صرف ایک فرد کی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ پورا خاندان اور حلقہ احباب اس کے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور مطلع کریں۔ دوستو، آپ کے مسلسل تعاون سے ہم بہت جلد 1000 سبسکرائبر مکمل کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور بیماریوں سے محفوظ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ وہیں دیکھتے رہیں ہمارا چینل ایسکو ہیلتھ اینڈ سائنس ٹی وی، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز قمر۔ اس چینل پر ہم پیش کرتے ہیں صحت سے متعلقہ مستند معلومات اور سائنسی حقائق۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔